السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم ایک نئی سورۃ العلق اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ یہ صورت تھوڑی سی طویل ہے انشاءاللہ، تو آگے کا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ آج ان آیات کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ صورت بھی مکی ہے، سورۃ العلق مکی ہے، یعنی ہجرت سے قبل نازل ہوئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو اس سے قبل، یعنی اس سے پہلے نازل ہوئی مکہ کے اندر۔ اور شروع کرتے ہیں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ آپ پڑھیے، اقرأ آپ پڑھیے، باسم ربک اپنے رب کے نام کے ساتھ، اقرأ باسم ربک پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق جس نے پیدا کیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق آپ پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ اچھا، یہ جو آیات ہیں سورۃ العلق کی، یہ سب سے پہلی وحی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کے نزول کا، وحی آنے کا سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے یہ آیات نازل ہوئیں۔ اور یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، تو فرشتے نے آ کر کہا کہ پڑھیے، اقرأ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے آپ کو زور سے پکڑ کر بھینچا اور پھر کہا یہی بات، یعنی اقرأ پڑھیے۔ اسی طرح 3 دفعہ ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 3 دفعہ یہی جواب دیا، پھر تیسری دفعہ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ لیا۔ اور جو تخلیق کا ذکر ہے، یعنی اس رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اب کیا پیدا کیا؟ تو یہاں تمام مخلوقات مراد ہیں کہ اس رب نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا۔ اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس دنیا کو، اس کائنات کو پیدا کیا ہے، تو یہاں تمام مخلوقات کی خلقت یعنی پیدا کیا مراد ہے۔ آگے ہے خلق الانسان من علق، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا جس نے، من علق خون کے لوتھڑے سے، خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور یہاں انسان کا ذکر ہے، یعنی انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، جس سے جو ہے وہ انسان کا شرف واضح ہوتا ہے کہ انسان ایک اشرف المخلوقات ہے اور ایک بڑی شاہکار مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی۔ پھر آگے ہے اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھتے رہیے، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے۔ اقرأ آپ پڑھتے رہیے، وربک الاکرم اور آپ کا رب بڑے ہی کرم والا ہے۔ پھر آگے ہے الذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے سکھایا۔ کیا سکھایا؟ علم سکھایا۔ اچھا، قلم جو ہے، قلم کے معنی تراشنے کے ہوتے ہیں اصل میں، اور پہلے زمانے میں قلم کو جو ہے وہ تراش کے ہی بنایا جاتا تھا، اور اسی وجہ سے جو ہے پھر یعنی جس آلے سے کتابت کی جاتی ہے، لکھا جاتا ہے، تو پھر اس آلے کو ہم نے قلم سے تعبیر کیا۔ اور جیسا کہ ہم سب کو یہ بات پتہ ہے کہ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ نالج انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، اور کچھ کا اظہار وہ زبان کے ذریعے سے کرتا ہے، اور کچھ چیزیں انسان جو ہے وہ قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کے ساتھ ہی چلی جاتی ہیں، یعنی انسان اس دنیا سے چلے جاتا ہے تو وہ چیزیں بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور جس چیز کا زبان سے اظہار کرتا ہے وہ بھی زیادہ محفوظ نہیں رہتی، لیکن وہ چیزیں جو انسان قلم سے کاغذ پر لکھ لیتا ہے تو وہ چیزیں ہمیشہ محفوظ رہتی ہیں اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہوئی ہوں۔
اور یہ بات بھی یاد رہے کہ صرف اسی قلم کی بدولت تمام علوم اور پچھلے لوگوں کی تاریخیں، ہمارے اسلاف کی تاریخیں، ان کا علمی ذخیرہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے۔ قلم سے ایک ایک چیز لکھی جاتی تھی، حتیٰ کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہ قلم ہی ہے۔ قلم سے تمام چیزیں محفوظ کی جاتی تھیں، وہ قرآن ہو گئی، وہ حدیث ہو گئی، سب چیزیں اللہ اکبر لکھی جاتی تھیں جو آج تک الحمدللہ محفوظ ہیں۔ اسی لیے الحمدللہ قلم کی اہمیت جو ہے وہ وضاحت کی محتاج نہیں ہے، قلم کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ بات بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس کو تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا اور پھر قلم کو حکم دیا کہ بھائی اس دنیا میں آنے والے ہر انسان کے لیے، ہر چیز کے لیے، یعنی جو جو امور ہوں گے ان سب کی تقدیر لکھ ڈال۔ تو انشاءاللہ آج یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے اور آپ لوگ ضرور سنیں، مختصر سے وقت میں بات کی گئی ہے، تو 5-6 منٹ نکال کے لازمی سنا کریں انشاءاللہ۔ کل انشاءاللہ آگے مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انشاءاللہ ہم جو ہماری سورت چل رہی تھی سورۃ العلق، اس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج، اسی لیے زیادہ تفاصیل میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، جہاں کل تک کیا ہے اس کے آگے انشاءاللہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الى ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ اچھا، یہاں سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج۔ کلا ان الانسان لیطغی، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے، یا آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سچ مچ انسان تو آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ آگے بات آ رہی ہے۔ اور رآہ استغنی، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ غنی ہو گیا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ سمجھتا ہے کہ میں تو غنی ہو گیا ہوں۔ اب یہاں ایک انسان کی ایک بری عادت، بری خصلت اور ایک فطرت اس کی بیان کی جا رہی ہے کہ جیسے ہی انسان کو ذرا سا ایک مقام مرتبہ ملتا ہے دنیاوی لحاظ سے، مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے، تو وہ حد سے گزر جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں بطر الحق وغمط الناس، یعنی تکبر کرتا ہے، حق کو ٹھکراتا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ اب آگے کس شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، یقیناً لوٹنا آپ کے رب کی طرف ہی ہے، یقیناً لوٹنا آپ کے رب کی طرف ہی ہے، یعنی آپ کے رب کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے انسان نے۔ ارأیت الذی ینہی، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے؟ ارأیت، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ الذی، اس شخص کو، ینہی، جو منع کرتا ہے، عبدا اذا صلی، ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہاں عبدن سے مراد کون ہے؟ یعنی وہ بندہ کون ہے جسے روکا جا رہا ہے، اور وہ بندہ اوپر کون ہے؟ الذی ینہی، یعنی جو روک رہا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہاں روکنے والے سے مراد ابو جہل ہے، جو اسلام کا شدید دشمن تھا نا، اور عبدن سے مراد یعنی جس شخص کو روکا جا رہا ہے اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بڑی تکالیف پہنچاتا تھا اور نمازیں پڑھنے سے، عبادت کرنے سے منع کرتا تھا۔ آگے تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ ارأیت ان کان علی الہدی، کیا آپ نے دیکھا کہ اگر وہ ہدایت پر ہو؟
یا یہ جو ارأیت ہے، کیا آپ نے دیکھا، اس کا معنی یہ بھی ہے یہاں پہ کہ بھلا آپ مجھے بتلائیے، ارأیت بھلا آپ بتلائیے، ان کان علی الہدی اگر وہ ہدایت پر ہو، کون شخص ہدایت پر ہو، یعنی جسے نماز پڑھنے سے روک رہا ہے وہ شخص، وہ ہدایت پر ہو، او امر بالتقوی یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو۔ پرہیزگاری سے مراد یعنی اخلاص اور توحید اور عمل صالح کی تعلیم، نیک اعمال کی تعلیم، کہ ان تمام چیزوں سے انسان کو جو ہے وہ جہنم کی آنکھ سے پناہ مل سکتی ہے۔ تو اب یہاں مراد یہ ہے کہ کیا یہ چیزیں نماز پڑھنا اور تقوی کی تعلیم دینا ایسی ہیں کہ ان کی مخالفت کی جائے اور اس پر اس کو دھمکیاں دی جائیں؟ آگے ہے ارأیت ان کذب وتولی، ارأیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھیں اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو تو۔ یہاں بھلا دیکھیں ارأیت کا ہم نے ترجمہ کیا ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی مجھے بتلائیے اگر یہ جھٹلاتا ہو اور منہ پھیرتا ہو۔ یہاں کس شخص کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی ابو جہل اللہ کے پیغمبر کو جھٹلاتا ہو اور ایمان سے اعراض کرتا ہو۔ اگلی آیت سے بات بالکل واضح ہو جائے گی، الم یعلم بان اللہ یری، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو یہ شخص یعنی ابو جہل جو مذکورہ حرکتیں کر رہا ہے، نماز پڑھنے سے روک رہا ہے اور اچھے کاموں کی دعوت دینے سے روک رہا ہے، تو کیا یہ شخص نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی ان تمام حرکتوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا؟ یہ جو پیچھے جتنی بھی آیتیں گئی ہیں نا، ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی واقف ہے جو یہ کر رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، کلا لئن لم ینتہی، یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو پھر کیا ہوگا؟ لنسفعا، ہم اس کو بالضرور گھسیٹیں گے، بالناصیہ، اس کی پیشانی کے بل، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ کلا لئن لم ینتہی، یقیناً اگر یہ شخص باز نہ رہا، لنسفعا بالناصیہ، تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اس کو۔ یہ اللہ تعالیٰ ابو جہل کے بارے میں کہہ رہا ہے، یعنی یہ شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے اور دشمنی کر رہا ہے، تو اگر یہ ان چیزوں سے باز نہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے جو روکتا ہے اس سے باز نہ آیا، تو اس کے انجام اس کا کیا ہوگا کہ ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر اس کو گھسیٹیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھنے سے باز نہ آیا تو میں اس کی گردن پر پاؤں رکھ دوں گا، یعنی اسے رون دوں گا اور ذلیل کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرتا تو فرشتے اسے ضرور پکڑ لیتے۔ اور آگے ایک واقعہ بھی آ رہا ہے فرشتوں کے حوالے سے کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ناصیۃ ایسی پیشانی، کاذبہ جو جھوٹی ہے، خاطئہ خطا کار ہے، یعنی اس پیشانی کے ساتھ اس کو پکڑ کے گھسیٹا جائے گا، روندا جائے گا کہ وہ جھوٹی ہے، خطا کار ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے۔ یہ ابو جہل کو خطاب ہے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ مراد یہ ہے کہ ہم بھی عنقریب جہنم کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ اور فرشتے کے حوالے سے ایک بات یہ بھی سنیں واقعہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خانے کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، خانہ کعبہ کے پاس۔ تو ابو جہل گزرا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی بڑی بدتمیزی سے بات کی اور سخت دھمکیاں دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے کڑا جواب دیا۔ تو کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی ہیں اور میری مجلس والے ہیں۔ تو اس موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یعنی یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، پھر ہم بھی اپنے دوزخ کے پیادوں کو یعنی فرشتوں کو بلائیں گے۔ یعنی یہ آپ کو چیلنج کر رہا ہے تو بلا لے، پھر دیکھا جائے گا کہ کون زیادہ طاقتور ہے اور کس کے اندر زیادہ پاور ہے۔
یہ اللہ نے اس کو یعنی چیلنج دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو صحابی رسول ہیں فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلا لیتا، یعنی جو اس کے سپورٹرز تھے انہیں بلا لیتا، تو اسی وقت ملائکہ اسے پکڑ لیتے، یعنی ملائکہ کا عذاب اسے پکڑ لیتا اور اسے ملائکہ چھوڑتے نہیں اتنی آسانی سے پھر۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا، اور جیسے ہی پیر رکھنا چاہا تو خود الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنے بچاؤ کرنے لگا، یعنی فرشتوں نے اس پہ وار کی تھی۔ اس سے کہا گیا کہ بھائی کیا بات ہے، تو اس نے کہا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک آنکھ کی خندق اور ایک یعنی ہولناک منظر آیا ہے اور بہت سارے پر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ میرے قریب ہوتا ہے تو فرشتے اس کی بوٹی نوچ لیتے، یعنی اس کا ایسا برا حال کرتے کہ دنیا دیکھتی پھر۔ آخری آیت ہے کلا لا تطعہ واسجد واقترب، کلا خبردار، لا تطعہ اس کا کہنا ہرگز نہ مانیے، واسجد اور سجدہ کریے، واقترب اور قریب ہو جائیے۔ اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب اللہ تعالیٰ، اور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی بات نہ مانیے بلکہ آپ سجدے کریے اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہو جائیے۔ یہ خطاب پوری امت کو ہے کہ جیسے کہ ایک حدیث میں اور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب جو ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور ظاہر سجدے کی حالت میں جب ہی ہوگا جب وہ نوافل ادا کرے گا، فرض ادا کرے گا، تو یعنی اللہ تعالیٰ کے اگر ہم قرب چاہتے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے، فرائض پورے کرنے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ نوافل پڑھنے ہیں زیادہ سے زیادہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ تو اس صورت میں ہم نے ابو جہل کا ہی جو ہے وہ انجام سنا اور اس کی جو حرکتیں تھیں، کس طرح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتا تھا حق بیان کرنے سے، اور کس طرح فرشتوں نے جو ہے وہ اس سے جنگ کی، اور الحمدللہ حق کی بات جو ہے وہ واضح رہی، اور آج تک الحمدللہ یہ حق بیان کیا جا رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا دے کہ کلا ان الانسان لا یطغی، کہ ہم آپے سے باہر ہو جائیں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔